حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت. ٹھیک ہے، منیر باجوہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. فواد چودھری صاحب، آج ایک اور کیس اور اس میں بھی بری ہو گئے ہیں وزیر اعظم صاحب بھی، ان کے صاحبزادے بھی، کہ منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا ہی نہیں. جی بالکل، میرے خیال میں جو فیصلہ آیا ہے یہ 24 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے سر پہ وار دی گئی ہے. عدالتی نظام کا عوام کے منہ پر ایک اور تمانچہ ہے. یہ جو 14,000 سے زیادہ اکاؤنٹس تھے جن کو بڑی ارکریزی کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اس میں منظور پاپڑ والا اور اس میں جو ان کے چپڑاسی اور یہ جو سارے لوگ تھے، مقصود چپڑاسی، منظور پاپڑ، یہ وہ کیس تھا جس میں ان لوگوں نے یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے تھے. اور نہ صرف یہ کہ آج جو عدالت ہے اس کے فیصلے سے یہ تو بری ہو گئے ہیں، اور 24 ارب روپیہ جو ہے وہ اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان کو ماشاء اللہ مبارک. اور قوم جو ہے وہ پھر بھیک مانگے پوری دنیا میں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم سیلاب زدگان کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کے کیسز پہلے نیب سے واپس ہوئے ہیں، اور اب 24 ارب روپے کا یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ بھی حق میں آ گیا ہے. تو اللہ خیر سکتا نظام ایسے ہی چلے. تو فواد صاحب، یہ پہلے اس وقت یہ الزام شریف خاندان یا مسلم نون کہتی رہی کہ آپ کے دور حکومت میں یہ کیس بنایا گیا تھا، یہ کیس تھا نہیں، اور خواہشات پر یہ کیس تھے. تو ایف آئی اے جو پروسیکیوشن اس میں تھا، تو کیا پھر وہی والا معاملہ ہوا ہے کہ جیسے نیب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پاسپورٹ واپس دیا جائے، تو پھر یہاں بھی پروسیکیوشن خود پیچھے ہٹ گئی ہے؟ تو پھر عدالت نے تو بری بھی کرنا ہوتا ہے اور ضمانت بھی دینا ہوتی ہے ایسے کیسز میں. جی بالکل، یہی آپ کی بات صحیح ہے. یہی نظام ہے کہ جو ملزم ہے وہی اپنے خلاف وکیل اپوائنٹ کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے شروع سے کئی دفعہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ کس طریقے سے اس کیس میں جو ہے وہ آتی پروسیکیوٹر چینج کیا گیا. جس دن حلف تھا شہباز شریف کا اس دن پوری لیگل ٹیم تبدیل کی گئی، اور اس کے بعد یہ تو ایک ڈھکوسلا تھا جو دنوں سے چل رہا تھا. اور بڑا قسمتی کی بات ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم کو ایک اور بڑا دھچکا پہنچا ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی جو فیصلہ تھا اس کو یہ دوبارہ جو ہے وہ شریف فیملی نے کھانے کی روایت برقرار رکھی ہے، اور یہ بڑا بدقسمت فیصلہ ہے. اور مجھے سمجھتا ہوں کہ رول آف لا پاکستان میں جو پہلے ہی ہم 130 نمبر پہ ہیں، اس کے بعد مزید ہمارا نمبر جو ہے وہ ہم نیچے جائیں گے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو یہ شہباز شریف اور پوری شریف فیملی پاکستان کے نظام انصاف. تو فواد صاحب، ابھی جو کیس ہے دوسری جانب سپریم کورٹ میں ہے نیب ترمیم کا جو آپ لوگ لے کر گئے ہیں، آج کے اس کیس میں اور جس طرح نیب سے لوگ نکلے ہیں اس طرح ایف آئی اے کے کیس سے نکل رہے ہیں، تو پھر تو اس کیس کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے نیب ترمیم کے حوالے سے. آپ کو جی اس کیس کی اہمیت ہے، لیکن اس کیس میں بھی دیکھیں نا، یہاں پہ پرابلم تو یہ ہے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن جو ہے وہ کون انشور کرے گا. عدالتیں تو ہماری جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا مریم نواز کو، اور جس طرح سے نیب نے ایک پوری کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم سمجھ نہیں آ رہا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ ڈیفینس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ملزمان کو بری کرانے میں انٹرسٹڈ ہو جائے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سسٹم ہے، ایڈورسریل سسٹم ہے، وہی بیٹھ گیا. صحیح. اچھا فواد صاحب، جب آپ لوگوں کا دور حکومت تھا تب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ پروسیکیوشن جو نیب کے اندر موجود ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کچھ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ ویک ہے اور ڈیٹس پہ ڈیٹس ملتی جا رہی ہیں لیکن کچھ پروو ہو نہیں پا رہا. نہیں، پروو تو اس وقت بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ کیا تھی، وہ میرا خیال ہے 1 سال تو انہوں نے آئے نہیں ہے کہ میری کمر میں درد ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، نیب کی پروسیکیوشن اس وقت بڑی کمزور تھی، ورنہ ان کو کیسز جلدی فیصلے ہونے چاہیے تھے. لیکن یہ بڑے ٹیڈیس کیسز ہیں. 14,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کو مائنیوٹلی ان کو دیکھا گیا. رضوان جیسا جو آفیسر تھا جو بعد میں انفارچونیٹلی جو ہیں وہ ان کو وہ میں چلے گئے. 3 گواہ جو ہیں وہ جو ہیں پرسرار طور کے اوپر وہ بھی جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے. مقصود چپڑاسی جو تھا وہ دبئی میں اس کو سمہاؤ دل کا دورہ پڑا، وہ مر گیا. تو یہ تو ایک بڑے ایک ایکٹنگ جس طرح سے جن کو سیسیلین مافیا کہا جاتا ہے تو ایگزیکٹلی ویسے ہی آپریٹ کرتا. تو آپ کے خیال میں جس طریقے سے پروسیکیوٹر کو چینج کیا گیا، پھر جو ترامیم کی گئی جن کو آپ مضحکہ خیز کہہ رہے ہیں، یہ اسی کے ثمرات ہیں جو انہیں مل رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, 100 ये जो सारे केसेस हैं ये वही हैं कि जो अमेंडमेंट्स करके प्रोसिक्यूशन चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिए गए हैं, और ये सारे अपनी मर्जी के फैसले, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम ये केसेस दोबारा खोलेंगे सारे, और इनको हम दोबारा जो है वो अकॉर्डिंगली आगे लेके फवाद साहब, लेकिन अभी FIA आपके खिलाफ बड़ा सरगर्म अमल है, आपकी जमात, आपके लीडरान के, ये FIA इधर से तो हो गया है, अब इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े लंबे चौड़े मामला। फर्क ये है कि इमरान खान के ऊपर तो जाली केसेस बना रहे हैं ना, उनमें तो कोई पैसे पाकिस्तान के लोगों के नहीं है। ये 24 अरब रुपया पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। जो बुनियादी फर्क है मुकदमात में वो ये है कि ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस आप किसी को बना दें, बट द फैक्ट प्रॉब्लम इज दैट ये जो सारे केसेस हैं ये पाकिस्तान एवन फील्ड डिपार्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये सारे केस जो हैं ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, और इतना बड़ा पैसा सिर्फ एक खानदान जो है वो खा गया है, और ऊपर से वही हम पूरे दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं कि हमें जो है वो शराब ज़दगान के लिए इमदाद दें, और खुद हमारे अपने ये हालात हैं। बस फवाद साहब, अगर आप लोगों ने जी बहुत शुक्रिया आपका, फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इत्तेहाद पर बात करते हुए यही कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने तरमीम की है नैब के कवानीन में, ये